فرمایا کہ اللہ کی محبت اگرچہ امر غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں ہے۔ انہی میں ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا۔ جمعے میں ایک بات عرض کی تھی صبح کی نشست میں کہ اللہ سے محبت کرنے کا آسان ترین نسخہ اور اللہ کا قرب پانے کا آسان ترین طریقہ وہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اگر 10-15 منٹ بیٹھ کر نعمت کا تصور کرتے رہیں اور دل میں زبان سے کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر آپ تہجد پڑھیں یا نفل پڑھیں یا عبادت کریں، آپ کو عجیب لذت ملے گی، بلکہ اس شکر پر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایمان دے دیا اللہ نے، اسلام دے دیا اللہ نے، نبی کی امتی میں سے ملا دیا، اہل دین سے جوڑ دیا، ظاہری شکل اسلام والی بنا دی، مسجد میں اللہ بلا لیتا ہے، قرآن اٹھا لیتا ہوں، عقل دے دی، بینائی دے دی، گھر اپنا ہے میرا، ناشتے پہ روز عافیت سے مل جاتا ہے، سبحان اللہ، عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ اگر روزانہ اس کا معمول بنا لیا جائے، دن رات میں کوئی وقت نکال کر 10 منٹ نعمتوں کا تصور کریں، روحانی نعمتیں بھی اور مادی نعمتیں بھی، اور پھر اللہ کا شکر بجا لیں۔ یہ جو اندر ہمیشہ آدمی کا غم رہتا نا، غم یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ غم رہتا کیوں ہے؟ کوئی چیز اس کے خیال میں اسے نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، کوئی کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا اس کے خیال میں، کوئی چیز ملنی چاہیے تھی اسے نہیں ملی، کوئی کام ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا جو اس کے خیال میں، تو آدمی غمگین رہتا ہے۔ اگر یہ معمول بن جائے کہ اللہ کا عطا پہ نظر ہو، یہ بھی دیا یہ بھی دیا، تو ہر وقت اندر سے خوش رہے گا، خوش رہے گا۔ یعنی میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، بہت مزے کی زندگی ہو جائے گی، بہت پر لطف زندگی۔ گھر جائیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، دفتر جائیں گے، نعمتوں کا تصور سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نظر بھی ہو جائے کہ اس بیچارے کا حال کیا ہے، اس بیچارے کا کیا حال ہے، میری ٹانگ سلامت ہے، اس کا حال دیکھو، میری صحت سلامت ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، میری بیٹی عزت سے گھر پہ دسترخوان پہ کھاتی ہے، لوگوں کی بیٹیاں بھیک مانگے شیشہ کھٹکھٹا رہی ہیں، میں عزت سے گھر میں رہ رہا ہوں، لوگوں کے پاس ٹھکانہ نہیں۔ کبھی کبھی خیال ہوتا ہے لوگ گاڑیوں پہ جو بسوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، صبح بھی اسی حال میں جاتے ہیں، شام بھی اسی حال میں، یہ مزے سے گاڑی میں بیٹھا ہے، یہ مزے سے سفر کر رہا ہے، کیا نعمت ہے اللہ کی۔ اماں کے پیر سے دونوں ایک جیسے آئے تھے، نہ اس کے بدن پہ کپڑا تھا نہ اس کے بدن پہ کپڑا تھا، لیکن اللہ نے اسے کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا۔ تو اس سے بڑا اللہ کا قرب ملے گا بھائی، بہت اللہ کا قرب ملے گا۔ اور سچ یہ ہے کہ آپ کو عبادت کرنے کا جی چاہے گا۔ جب محسن سے محبت ہو جائے نا تو جی چاہتا ہے کوئی میں اس کی خدمت کروں، کہ اس کا بھی جی خوش ہو جائے۔ جب آدمی کسی محسن کے احسانات کا اعتراف کر لیتا ہے دل سے، تو اس کی چاہت ہوتی ہے کوئی کام ایسا کروں کہ اس کو دل خوش کروں۔ پھر وہ اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ اندر سے چاہت اٹھتی ہے کوئی کام کروں میں اس کا دل خوش ہو جائے۔ یا اتنے احسانات کی، اگر واقعی اس کے احسانات کا اعتراف دل سے کر رہا ہے نا، تو اندر سے طبیعت اٹھے گی کچھ کروں میں اس کے لیے، یار کچھ کروں میں اس کے۔
تو پھر جو آپ کی عبادت ہوگی نا وہ رسمی نہیں ہوگی، خانہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کے اندر کی چاہت ہوگی، اندر کے چاہت سے ہوگی، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے اگر آپ تہجد میں اٹھیں اور 5-10 منٹ پہلے اللہ کی نعمتوں کا تصور کریں اور پھر تہجد پڑھیں، سبحان اللہ، عجیب لطف آئے گا۔ بلکہ اس وقت اللہ کا ہم جیسے گناہ گاروں کو اٹھا دینا ہی بہت بڑی نعمت ہے، اسی پہ آدمی شکر کرتا رہے، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری عبادت میں جان پڑ جائے گی، جان پڑ جائے گی۔ نماز سے پہلے اگر تھوڑا دیر سوچ لے، اللہ یہ کام بلا لیا اپنے گھر میں تو نے، مجھے سے کو بلا لیے، تو اس کے انعامات کا تصور کریں تو زندگی کا غم ختم ہو جائے گا، آپ غمگین رہنا چھوڑ دیں گے، آپ کا دل ہمیشہ اندر سے باغ خوش ہو، خوش۔ شیطان ہمیں غمگین رکھتا ہے اور ہمارا ذہن اور سوچ کا زاویہ وہاں لے جاتا جو چیز نہیں ہے، اور دکھاتا دوسروں کے پاس تو یہ ہے، حالانکہ اسے اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایمان، کوئی اللہ کے خزانے کی کوئی معمولی دولت ہے۔ اسلام، صحابہ کی محبت، نبی کی محبت، اہل دین سے تعلق، دین کے ماحول میں اللہ کا لے آنا، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ غیر معمولی ہے، غیر معمولی۔ اگر آدمی ان کا تصور کرے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، الحمدللہ، الحمدللہ، تو اس سے میرے عزیزو اللہ کا بہت قرب نصیب ہوتا ہے، اور ہماری عبادات میں جان آ جائے گی، جان، اور دنیاوی فائدہ، سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے وعدہ وفا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کی نعمتوں میں پھر اور ترقی دوں گا، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ روحانی نعمتوں پہ شکر کرے گا، اللہ اس میں اور ترقی دے دے گا، مادی نعمتوں پہ شکر کرے گا، اللہ اس میں اور ترقی نصیب فرمائے گا۔ میرے عزیزو، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو پالیں، اللہ سے محبت کر لیں، تو اس سے آسان نسخہ اور کوئی نہیں۔ 10 منٹ نکالنا کیا مشکل ہے؟ گاڑی میں آپ بیٹھے بیٹھی تو سوچ لیا کریں، الحمد، ہر نعمت کو سوچتے رہے اور اللہ کا شکر، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ اور یہ ایسی بڑھیا عبادت ہے کہ جنت کے اندر بھی ہوگی، وہاں پر بھی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا، وہاں بھی یہ ایک عبادت ہے کہ جنت میں جنتی جا کر اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ لیکن وہ شکر ایسا ہوگا کہ جیسے سانس کے آنے جانے میں آدمی میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ ایسی اس کی زبان پہ ہر وقت شکر جاری رہے گا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور، یہ عبادت ہوگی وہاں پر، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اپنی طبیعت بنائیں شکر کرنے کی۔ اس وقت ہر طرف ناشکری ہے، ناشکری، مایوسی ہے، ہاں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ناشکری کی نحوست یہ ہے کہ اندر غم، مایوسی، اور اس سے بڑھ کر کہ جو نعمتیں آنے والی ہیں ان کا دروازہ میں خود بند کر رہا ہوں، ان کا دروازہ خود بند کر۔ تو شکر کی عادت بنائیں، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ عادت لے کے آئیں، اپنے عورتوں کو بھی اس کی دعوت دیں، شکر کریں اللہ کا، اللہ کا شکر۔
کتنا اللہ نے دے رکھا اور لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. سبحان اللہ، کیسے اللہ کھلا دیتا ہے. پھر آدمی ذرا دیکھے نا کہ اس کی طرف سے انعامات اتنے اور میں کیا کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر رہا پھر بھی وہ نوازتے چلا جا رہا. عجیب بات ہے نا، کچھ نہیں کر رہا پھر بھی دے رہا ہے. کیا کریم ہے اور کتنا مہربان ہے اور کتنا محسن ہے. تو میرے عزیزو، اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کریں، عادت بنائیں اس کی. الحمدللہ الحمدللہ. ایک دن ایک صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، کہا معاذ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا معاذ جب بھی نماز سے فارغ ہوا کرو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنی یاد میں، اپنے شکر کرنے میں اور اپنی بڑھیا عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. شکر کی زندگی. اللہ کا ایک نام شاکر ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. شکر اس کے معنی اللہ نعمتوں، اللہ بڑا قدردان ہے. جب کوئی اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ بڑی قدر کرتا ہے. شاکر، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. تو میرے عزیزو، شکر کرنے والے بنو، شکر کرنے والے. عین تکلیف کے اندر بھی یہ خیال کرو کہ اس وقت بھی اللہ کی کتنی نعمتیں، چھوٹی موٹی تکلیفیں، لیکن اس کی نعمتوں کی بارش ہے، اس کی نعمتوں کی بارش. آنکھیں دی ہوئی ہیں، گویائی دی رکھی ہے، سبحان، عقل و دانش دے رکھی ہے، گھر دے رکھا ہے، کھانا پینا دے رکھا ہے، اور پھر یہ کھاتے ہیں اور لذت بھی اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. صرف ایک نعمت لے لینا، ایک نعمت، کھانے کا ذائقہ، زبان کا ذائقہ. کچھ کھائیں مٹی لگے گا. یہ پلکیں نا، ایک شخص بہت بڑا آدمی گزرا ہے، دنیا کے لحاظ سے مالدار. تو جب جانے لگا تو کیا کوئی چاہت ہے؟ بس چاہت یہ ہے کہ یہ جو پلکیں ہیں نا، ان کو یوں کھولتا ہے اور پھر بند کرتا ہے. چاہت یہ کہ یہ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائے. کھلتی تھی بند کرنی پڑتی، بند کرنے کھولنے پڑتی. سبحان اللہ. کیسی کیسی نعمتیں. دو چند دن رات کو نیند نہ آئے، دنیا بدل جائے. کیا میٹھی اللہ نیند دیتا ہے، کیسی نیند دیتا ہے. سبحان اللہ. نہ آئے تو کیا حال ہوگا، تڑپتا ہے آدمی، تڑپتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کو پانے کا آسان راستہ ہے اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کے اس کا شکر ادا کرو. اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یقین جانے اللہ کا ایسا قرب ملے گا، ایسی لذت آئے گی زندگی میں، عبادت کرنے کا جی چاہے گا، اندر سے جی چاہے گا اس کو راضی کرنے کا. کچھ اس کے اتنے انعامات ہیں، اس کو کچھ تم کہو. اندر سے جی چاہے گا اس کی اطاعت کرنے کا. جو جس قدر ناشکرہ ہوگا اسی قدر اللہ سے دور ہوگا. یقین جان، جس قدر ناشکرہ ہوگا اسی قدر اللہ سے دور ہوگا. اگر کہیں وہ عبادت کرے گا تو بوجھ سمجھ کے کرے گا، بوجھ. جو جس قدر ناشکرہ ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا.
صحابہ عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے، ایسے شکر گزار بندے، سبحان اللہ. زیادہ ملتا نا تو حیران ہوتے کہ اللہ یہ کہ دنیا میں سب کچھ نہیں دے رہا. کبھی بھی دنیا کے معاملے میں ناشکری کا مظاہرہ نہیں کیا. کیسے کیسے مصائب تھے، حالات سے گزرے، تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن اللہ کے نبی نے ان کا مزاج ایسا شکر والا بنا دیا تھا، سبحان اللہ. ہر حال میں شاکر ہے، ہر حال میں. بھائی آدھا دین شکر ہے اور آدھا دین صبر ہے. سارا دین یہ شکر صبر. آدھا دین شکر ہے، آدھا دین صبر ہے. سارا دین یہی ہے. شاکر بن کے رہیں ہر وقت. اس کی نعمتوں کو سوچیں، انعامات کو سوچیں، احسانات کو سوچیں، تو بہت خوش رہیں گے. بہت خوش، بہت خوش. اللہ کی نعمتیں سوچیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ دیا کریں کہ ہماری نالائقی، ہم تو اس کے بھی قابل نہیں تھے. بس اوقات ہم اپنے تصور میں بڑا مقام بنا لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ تو میرے پاس کیوں نہیں. ناشکری ہوتی ہے. مقام اونچا، اپنے تصور میں اپنی ایک بت، اپنا بت بنا لیتا ہے اور پھر دیکھتا جب ان کے پاس تو میرے پاس کیوں نہیں. اپنی زندگی خراب کرتا ہے. ہم تو جو کچھ مل رہا ہے اس کے کہاں لائق تھے. کون سی خوبی ہے، کون سی خوبی ہے. یہ تو سب اس کا نظر کرم ہے، اس کا فضل ہے، دے رکھا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں سے اچھا، عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. سبحان اللہ. دین کی بھائی سمجھ دے دی، بھائی دین کی طرف بلا لیا، دینداروں کے پاس بٹھا دیا، دینداروں کا اٹھنا بیٹھنا نصیب. کتنی بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ. خدا نہ خواستہ یہ نہ ملی ہوتی نعمتیں تو کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، ہاں، کوئی مورتیوں کے سامنے سر رکھ رہا ہے، کوئی خنزیر کھا رہا ہے، کوئی کس حال میں ہے، کوئی کس حال میں ہے. کیا اللہ کا کرم ہے کہ اپنے محبوب سے تعلق نصیب فرما دیا، اپنے محبوب کی زندگی دکھا دی، پاکیزہ، صاف ستھری، طہارت والی، نظافت والی، خوبصورت زندگی. انسانیت میں اس سے خوبصورت زندگی ہو نہیں سکتی. اللہ کتنا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اس زندگی سے وابستہ فرما دیا جو کامل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. ایسی بڑی نعمت ہے، نہ ملتی گند کھا رہے ہوتے. تو عجیب نعمتیں اللہ کی ہے، عجیب نعمتیں. تو میرے عزیزو اس کا تصور کیا کرو، بہت مزہ آئے گا، بہت پیار آئے گا اللہ سے. اللہ کی نعمتوں کا تصور. گھر جائیں، کیسی کیسی نعمتیں پڑی ہیں. بچے کھیل رہے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، چار دیواری ہے، اپنا گھر ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا لذت آئے گی زندگی میں، بہت لذت. اس سے فرمایا اللہ کی محبت اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچے، اللہ کے انعامات کو سوچ کے اللہ کا شکر بجا لائے. فرمایا کثرت ذکر اللہ، اللہ کی یاد. تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں کسی نصیب ہو گئی اسے اللہ رب العزت اپنی اشد محبت نصیب فرمائے، گہری محبت. ایک فرمایا کرتے تھے نعمتوں پہ شکر جسے مل گئی. دوسرا فرمایا صبح شام میں خلوت میں کوئی وقت نکال کر اللہ کا ذکر کرنے کا وہ معمول بنا لے. اور تیسرا فرماتے کسی اللہ والے سے تعلق کو خلوص کے ساتھ
کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ سے اس سے محبت کر رہا ہے اور اس کی صحبت میں آتا ہے اللہ کی خاطر، تو اللہ رب العزت اسے اپنی اشد محبت نصیب فرمائے۔ نعمتوں پہ شکر، صبح شام میں کوئی وقت نکال کر اہتمام کے ساتھ اللہ کی یاد اور اللہ والوں سے تعلق خلوص کے ساتھ، کوئی مفاد کوئی غرض نہ ہو، صرف یہ کہ اللہ کو پانا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ تو بڑی پر لطف زندگی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے اس کچھ حصہ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں مچھلی پانی میں کتنا مزے سے چل رہی ہوتی ہے، ہاں کتنے مزے سے، سبحان اللہ۔ مسلمان جب پورے دین میں ڈوب جاتا ہے تو ایسے مزے کی زندگی اس کی ہوتی، مزے کی زندگی، اتنا تر و تازہ رہتا ہے میرے عزیزو، اتنا تر و تازہ رہتا ہے جیسے مچھلی کو دیکھ کر آدمی تازگی محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر مل کر صحبت میں بیٹھ کر اجنبی آدمی بھی تازگی محسوس کرتا ہے، تو سوچو اس کے اندر کتنی تازگی ہوگی، ایسا تازہ رہتا اور مشکل نہیں ہے۔ اللہ نواز کو جزائے خیر دے، لمبے چوڑے مجاہدے نہیں بتائے، بہت آسان، اللہ کا شکر، تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا دیر اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ طاعت پر مواظبت کرنا، حق تعالیٰ سے دعا کرنا، اس تدبیر میں تو کوئی غلطی نہیں، صرف ایک غلطی علمی متحمل ہے، وہ قابل تنبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے کوئی درجہ محبت کا تراش کر اس کا منتظر رہے، یہ غلطی ہوگی۔ ان چیزوں سے اللہ کی محبت ملتی ہے، کثرت ذکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اہل اللہ سے تعلق، اطاعت پر مواظبت، اللہ ملتا ہے۔ لیکن فرما رہے کہ اپنے خیال میں یہ نہ کرے کہ محبت مل جائے گی تو اب میں ایسا ہو جاؤں گا، اپنے ذہن میں ایک محبت کی تصویر نہ بنا کے رکھے کہ اللہ سے محبت ہوگی تو میرے ساتھ اب ایسا ہونے لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اب کوئی کرامات ظاہر ہونے لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ تصور نہ بنائے، یہ تصور نہ بنائے، پھر پریشان رہے گا۔ فرمایا اپنے ذہن سے کوئی درجہ محبت کا تراش کر اس کا منتظر رہے، یہ غلطی ہوگی، بلکہ اس تدبیر کی مداومت سے جو درجہ محبت کا حاصل ہوتا ہے وہی اس درجے میں مطلوب ہے۔ بس پھر خواہ اس میں اپنے خیال کی ترقی ہو، خواہ اس حالت پہ رہ جائے اور اس میں کمی پیشی ہو جائے، اس کی فکر نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ آدمی پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنی محبت کا بھی ایک خاص معیار مقرر کر لیتا ہے، ارے میاں یہ کرتے رہو محبت مل جائے گی، بلکہ سچ یہ ہے کہ جسے ان چیزوں پر مداومت مل گئی یہ خود علامت ہے اللہ کی محبت کی۔ جسے ان چیزوں پر مداومت مل گئی یہ خود علامت ہے کہ اللہ کی محبت کی۔ تم ایسی تو اللہ کو مسلسل یاد نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تم سے پھر یاد بھی کروا رہا ہے، اللہ بھی تمہیں یاد کر رہا، اللہ بھی تمہیں یاد کر رہا۔ تو یہ اگر عبادات اہتمام سے ہو جائیں، مسلسل ہو جائیں، تو میرے عزیزو اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کا قرب۔ تو آسان عبادت ہے بھائی، آسان ترین، اللہ کا شکر کریں اور صبح شام بیٹھ کر کوئی وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، درود شریف بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا کلمہ بھی ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اگر اسے مسلسل کریں گے تو محسوس کریں گے، مسلسل کریں۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آسانی فرما دے، استقامت نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.